السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ چلیں سیکھتے ہیں جو کچھ میں نے آج سیکھا۔ جی، میں آپ کو سکھاتا ہوں آج ہمارے آفس میں جو بھی ٹیکنیکل کام ہوا، جو کچھ میں نے سیکھا کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو بھی سکھانے کی کوشش کروں۔ میرا نام عبدالحسیب حسین ہے، میں الیکٹریکل اینڈ انسٹرومنٹیشن انجینئر ہوں اور میں لاہور میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ایز اے ڈیزائن انجینئر E&I ڈیزائن انجینئر کام کر رہا ہوں۔ ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، ہم نے ایک پلانٹ بنانا ہے جس پلانٹ کے ذریعے ہم جو ہے وہ گڑ بنائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے گڑ گنے کے ذریعے بنتا ہے، تو ہم سٹارٹ کریں گے کہ گنا کیسے پلانٹ میں آئے گا اور کیا ہیرارکی ہے پلانٹ کی، اور ہم نے پلانٹ کو پہلے اس کے اندر کچھ آٹومیشن زیادہ تھی، اب ہم نے کچھ چینجنگز کی ہیں، تو ون بائی ون سسٹم کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جو مین پارٹس اس ٹائم میرے ذہن میں آ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے ایک کیسکیڈ سسٹم بنایا ہے۔ کیسکیڈ سسٹم کہتے ہیں کہ ایک کی ان پٹ دوسرے کی آؤٹ پٹ ہوگی، اور اس کی آؤٹ پٹ تیسرے کی ان پٹ ہوگی، اور تیسرے کی آؤٹ پٹ چوتھے کی ان پٹ ہوگی، سو آن۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ایک سسٹم ہے کہ فرسٹ آف آل ہمارا جو گنا ہے وہ کس ہیرارکی میں آگے کو جائے گا۔ اس کے اندر آپ کچھ چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کر لیں۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ایک کنویئر بیلٹ ڈیزائن کی ہے۔ جو سب سے پہلے گنا آئے گا کنویئر بیلٹ کے اوپر آئے گا۔ اس کنویئر بیلٹ کی جو موٹر ہے وہ 7.5 ایچ پی سے کم کی ہے، آئی تھنک 1 ایچ پی کی ہے یا 2 ایچ پی کی ہے، تو اس کو ہمیں وی ایف ڈی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ڈی او ایل ڈائریکٹ آن لائن وہ چلے گی، یہ میگنیٹک کانٹیکٹر کے تھرو اور بریکر کے تھرو۔ جب گنا آ جائے گا اس کنویئر بیلٹ کے اوپر، تو آگے جو ہے گنا موو کرے گا شریڈر کے اوپر، شریڈر کے اندر۔ شریڈر کیا ہوگا؟ وہ ایک دانتری ٹائپ میکینیکل مشین ہے جس کے اوپر وہ ایک راؤٹر بنا ہوگا گول سا، اور اس کے اوپر جو ہے تیز دھار وہ ہوں گی ہماری، آپ اس دانتریاں بنی ہوئی ہوں گی لوہے کی۔ تو جیسے گنا آئے گا کنویئر بیلٹ 1 کے تھرو تو وہ شریڈر میں چلا جائے گا، تو شریڈر کی جو راؤٹر ہے اس کے اوپر دانتریاں بنی ہوئی ہوں گی لوہے کی تیز، تو وہ گنے کو کٹ کر دیں گی۔ تو جو شریڈر کی جو موٹر ہے وہ بھی 7.5 ایچ پی سے کم کی ہے، وہ بھی آئی تھنک جو ہے 1 ایچ پی یا 2 ایچ پی کی اسی طرح ہے۔ وہ آفس میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے میرا، تو میں آپ کو یہ ہے کہ یہی کنفرم ہے کہ 7.5 ایچ پی سے تو کم ہی ہے، اٹس مینس کہ وہ ڈی او ایل پہ ہی چلے گی، ڈائریکٹ آن لائن پہ چلے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، شریڈر میں جب گنا جو ہے وہ کٹ ہو گیا چھوٹے پیسز میں، تو اب آگے کیا ہے؟ آگے ایک اور کنویئر بیلٹ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کٹا ہوا گنا ہے وہ اس کنویئر بیلٹ کے اوپر جائے گا، اور اس کنویئر بیلٹ کے اوپر ہمارا الیکٹرو میگنیٹک جو ہے وہ ٹریمپ آئرن سپریٹر لگا ہوا ہے۔ ٹریمپ کہتے ہیں فالتو جو لوہا ہوتا ہے، کوئی بھی لوہے کی چیز ہوگی، تو چونکہ گنا کھیت سے آ رہا ہے اور اس کے بعد آگے پورے اس کے اندر اس کی ٹرانسپورٹیشن جو ہوتی ہے وہ رف ہوتی ہے، تو لامحالہ گنے کے اندر جو ہے کوئی بھی آئرن پیسز ہوں گے، تو جب وہ شریڈر اس کو کٹ کر دے گا گنے کو، تو آگے جو ہے ہمارے پاس کنویئر بیلٹ جو 2 لگی ہوئی ہے، گنا اس کے اوپر آ جائے گا۔ جیسے گنا اس کے اوپر ٹریول کرے گا، اس کے اوپر ہماری یہ الیکٹرو میگنیٹک ٹریمپ آئرن سپریٹر لگا ہوگا، تو وہ جو بھی لوہے کے پیس ہوں گے وہ اس گنے کو جو ہے گنے سے وہ چونکہ وہ مقناطیس ہوگا تو وہ کھینچتا رہے گا۔ کوئی بھی لوہے کا پیس ہے، آئرن، کوئی بھی سکریپ ہے، ٹھیک ہے، لوہے کی کوئی بھی چیز ہے، تو وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ تو اس جو کنویئر بیلٹ جو ہے ہمارے پاس، اس کی جو موٹر ہے وہ بھی 7.5 ایچ پی سے کم کی ہے، وہ بھی 1 یا 2 ایچ پی کی ہے، تو یہ بھی ڈی او ایل پہ چلے گی، اس کے لیے بھی ہمیں وی ایف ڈی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، آگے اب ایک امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے
یہ جو گنا ہے جو آئرن سے فری ہوگا یا کسی بھی سکریپ سے فری ہوگا، اب اس نے جانا ہے کریشر مل کے اندر۔ ہمارے پاس 2 کریشر مل لگی ہوئی ہیں جہاں پہ گنا جا کے کرش ہوگا۔ جیسے آپ نے بیلنا دیکھا ہوا ہے نا، جس میں ہم گنے کا جوس نکالتے ہیں، گنا اس کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ جو ہے گنے کا جوس نکلتا ہے، سیم آپ اسی طرح سمجھیں یہ بھی کریشر مل جو ہے اس کے اندر گنا جائے گا، یہ ایک بیلنا ہوگا، اس کے اندر گنا جو ہے وہ پسے گا، یعنی کہ جس کا جوس نکلے گا۔ 2 ہمارے پاس ہیں کریشر ملز، ان کی جو موٹرز ہیں وہ 15 ہارس پاور کی ہیں۔ تو یہاں پہ ہم جو یوز کر سکتے ہیں وہ وی ایف ڈی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسٹار ڈیلٹا اسٹارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، وی ایف ڈی کیوں یوز کریں گے؟ اگر تو آپ ٹیکنیکل بہن بھائی ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا، اگر آپ ٹیکنیکل نہیں ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو ہماری موٹر جتنی یعنی کہ سائز کی بڑی ہو جائے گی تو وہ ان رش کرنٹ، یعنی کہ جو اس کا سٹارٹنگ کرنٹ ہوگا یا سٹارٹنگ ٹارک ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا۔ اگر وہ بغیر کسی کنٹرول کے اس کو جب ہم آن کریں گے تو جو ہے ہمارا موٹر جو ہے وہ جل جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو کرنٹ کو لمٹ کرنے کے لیے یا تو ہم وی ایف ڈی کا استعمال کریں گے یا اسٹار ڈیلٹا اسٹارٹر کا استعمال کریں گے۔ اس میں اسٹار ڈیلٹا اسٹارٹر کیا ہوتا ہے اور وی ایف ڈی کیا ہوتی ہے؟ وی ایف ڈی ویریبل فریکوینسی ڈرائیو کہلاتی ہے، جس کے ذریعے ہم فریکوینسی کو یعنی کہ ویریبل بناتے ہیں اور اس سے اس کی سپیڈ جو ہے اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارے پاس جو اسٹار ڈیلٹا اسٹارٹر ہے اس کے اندر ہم جو ہے کرنٹ کو لمٹ کرتے ہیں، وی ایف ڈی کے اندر سپیڈ کو لمٹ کرتے ہیں، فریکوینسی کو لمٹ کرتے ہیں، جسٹ لائک اٹس نیم کے ویریبل فریکوینسی۔ اور جو ہے وی ایف ڈی ہے اس کے وی ایف ڈی کہہ رہا ہوں، ہم جو اسٹار ڈیلٹا اسٹارٹر ہے اس کے اندر ہم جو ہے ان کرنٹ کو لمٹ کرتے ہیں، کم کرتے ہیں۔ اوکے، ہو گیا، زیادہ لمبا نہیں جاتا، آگے موومنٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہمارا جو کریشر مل کے اندر جوس نکل گیا۔ اب جوس نکلنے کے بعد جو ہے ہمارا جو یہ سارا جوس ہے گنے کا جوس، یہ ہمارا جائے گا مکسنگ ٹینک کے اندر، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ سارا جوس جو ہے وہ جمع ہو جائے گا اور جمع ہونے کے بعد جو ہے آگے موو کرے گا۔ اس کے ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں، وہ میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں، تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں۔ ویڈیو 7 منٹ کی آلریڈی ہو چکی ہے تو زیادہ لمبی نہ ہو ویڈیو، کیونکہ میں پہلے اس کو بتا چکا ہوں۔ تو آج ہم نے یہ چیزیں آفس میں سیکھی بھی ہیں، تو آپ کو بھی میں نے کوشش کی ہے کہ سکھاؤں۔ جانے سے پہلے ویڈیو سن لی ہے تو چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میں کوئی ویڈیو بناؤں ٹیکنیکل تو وہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو فوراً مل جائے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔